اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو پورا کرو بالعقود اقراروں کو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے تمہارے لیے چار پائے مویشی الا ما یتلی علیکم سوائے ان کے جو سنائے جائیں گے تمہیں غیر محل الصید مگر حلال نہ جانو شکار کو وانتم حرم احرام کی حالت میں ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ برہمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی ولا الہدیہ اور نہ قربانی کی ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام یعنی کعبہ کو یبتغون فضلا من ربہم وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا ورضوانہ اور اس کی خوشنودی وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم احرام کھول دو فاصطادوا تو شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور نہ ابھارے تمہیں دشمنی کسی قوم کی ان صدوکم اس وجہ سے کہ انہوں نے روک دیا تھا تم کو ان المسجد الحرام مسجد حرام سے ان تعتدوا اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو وتعاونوا علی البر والتقوی اور آپس میں تعاون کیا کرو نیکی میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور مدد نہ کیا کرو ایک دوسرے کی گناہ میں اور سرکشی کے کام میں واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورۃ مائدہ اس مائدہ کے آخر میں مائدہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کا سوال کیا تھا تو رب نے فرمایا کہ میں نے مائدہ دے تو دوں گا لیکن جب انہوں نے منہ مانگا معجزہ تسلیم نہ کیا اس کا انکار کیا تو پھر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو عذاب ایسا نہیں دیا ہوگا۔ تو انہیں اللہ رب العزت نے پکا پکایا آسمانوں سے کھانا آیا لیکن انہوں نے کیا کیا انکار کیا تو پھر رب نے کیا کیا ان کو خنزیر بنایا ان کی صورت مسخ انسانوں والی صورتیں مسخ کر دی مسخ کر کے ان کو خنزیر بنایا خنزیر بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اوفو بالعقود عقود کا لغوی جو معنی ہے نا اس کا معنی ہے گرہ باندھنا گرہ باندھنا گڑھ مار چھوڑنی لیکن استعار دے طور پہ یہ لفظ استعمال ہویا عہد و پیمان واسطے بھی بے شرا واسطے بھی نکاح واسطے بھی اور جیڑی اسی آپس دے اندر ایک دوسرے نا عہد و پیمان کرنے وعدے کرنے انہاں واسطے بھی کہ لفظ کی ہویا استعمال ہویا۔ اس کا معنی تو پتہ چل گیا کہ مضبوط گرہ باندھنے کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے جو مراد ہے نا مفسرین کی اس کے اندر مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے عہد و پیمان اور قسمیں لی گئی ہیں وہ مراد ہیں۔ بعد نے کہا نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو خرید و فروخت ہم آپس میں کرتے ہیں معاہدہ طے کرتے ہیں اس سے وہ مراد ہے۔ بعد نے کہا اس سے نکاح مراد ہے لیکن محققین مفسرین کے نزدیک ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو
یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ کیا ہے؟ عام ہے، تمام مومنین کو شامل ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا کیا ہوں، مشرکین عرب ہوں۔ لیکن ان محققین وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عقود سے مراد یہ ہے کہ فرائض و واجبات، حلال و حرام اور تمام حدود اس سے کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید اللہ کی آیت، اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ اس کی آیت یہ ہے اگلے دوسرے رکوع میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا۔ رب نے فرمایا کہ میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا تھا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد کا، اور اس کا وہ عہد جو اس نے تم سے لیا تھا۔ کون سا عہد لیا تھا؟ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب اس نے کہا نا تو کیا آپ نے کہا کہ کیا کیا؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ کیا کیا؟ مان لیا۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ فرائض و واجبات اور حلال و حرام اور کیا ہیں؟ شریعت کی جتنے بھی حدود ہیں وہ کیا ہیں؟ اس سے مراد ہیں۔ تو اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم سے فرائض و واجبات اور حلال و حرام اور تمام حدود کی جو عہد آپ سے لیا گیا، اوفوا بالعقود، ان کو پورا کرو۔ ان کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ عہد و پیمان کے بعد اللہ رب العزت نے احلت لکم بہیمۃ الانعام اشارہ کیا تحریمات لغیر اللہ، تحریمات لغیر اللہ، نظر لغیر اللہ۔ یعنی کیا مطلب ہے تحریمات لغیر اللہ؟ تحریمات مشرکین، تحریمات عبادات، مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی حرام کردہ چیزیں، مشرکین کی حرام کردہ چیزیں جو انہوں نے اپنی طرف سے کیا کی تھی؟ حرام کی تھی، جو انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا شروع کر دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے اپنی تحریمات کر کے میں اللہ کے اوپر کیا باندھا؟ جھوٹ باندھا۔ کیا باندھا؟ جھوٹ باندھا۔ 8واں سپارہ سورۃ انعام دے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہاً بے وقوفی میں، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا تھا نا اس رزق میں سے انہوں نے کیا ٹھہرایا؟ غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا اور جانوروں کو ان کے نام کے اوپر کیا کیا؟ مختص کیا علی اللہ۔ انہوں نے کیا باندھا؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ کیا باندھا؟ جھوٹ باندھا۔ قد ذلوا وما كانوا مہتدین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور سیدھے راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سیدھے راہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ بھٹک گئے ہیں۔ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے لے کر رکوع نمبر 6 کے آخر تک ہے، اور پھر اس پہلے حصے کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے، شرک فعلی اور شرک اعتقادی۔ ان مشرکین کے اندر شرک فعلی بھی پایا جاتا تھا اور شرک اعتقادی بھی پایا جاتا تھا۔ تو پہلے 3 رکوع کے اندر شرک فعلی کا ذکر ہے، اور جو آخری اس پہلے حصے کے جو آخری 3 رکوع ہیں ان کے اندر شرک اعتقادی کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ مشرکین کے اندر 2 قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ وہ کون سا شرک؟ ایک تو شرک فعلی، یعنی وہ جانور، غلہ،
نقدی کی صورت میں، غلے کی صورت میں، جانور کی صورت میں اپنے معبودوں کے لیے اس جانور کو کیا کرتے تھے؟ مختص کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مختص کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے نا یہ ہمارے بابے کا ہے، چاہے بکرے کی صورت میں ہو، مرغی کی صورت میں ہو، گائے کی صورت میں ہو، اونٹ کی صورت میں ہو، انڈے کی صورت میں ہو، دیگ کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بابے کا ہے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ہمارے بابے ہمارے اوپر کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، ہمارے مال جان کے اندر برکت ڈالیں گے، اور ہماری آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو کیا کریں گے؟ جب ہماری مصیبت، کوئی پرشری مصیبت آئے گی، وقت آئے گا، تو یہ ہماری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ ان کی خوشنودی اور ان کی رضا جوئی کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے 8ویں سپارے کے اندر رب نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ما جعل اللہ من بعیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا عام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ بحیرہ، سیما، وسیلہ، حام، یہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کے نام پر کیا کرتے تھے؟ مختص کرتے تھے۔ پھر ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ جانور جب مختص ہو گیا نا، جس صورت میں جانور ہو، مرغا، جو بھی صورت ہو، جب مختص ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کھلی چھٹی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں کھائے پھرے پیے جو کھائے، اس کو اچھا کھلانا ہے، اس کی اچھی پرورش کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ فلاں بابے کا ہے، یا کیا ہے؟ یہ فلاں بابے کا ہے، اس لیے اب اس کے اوپر اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا، اس کے اوپر سواری بھی نہیں کرنی، اس سے حل بھی نہیں چلانا، اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو ہمارے بابے ہمارے اوپر ناراض ہوں گے، اور وہ کہ ہمیں کیا پہنچائیں گے؟ تکلیف پہنچائیں گے۔ کیا پہنچائیں گے؟ اپنے اپنی جگہوں پہ اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، وضاحت اس کے اوپر کیا کریں گے؟ اپنی اپنی جگہوں پہ کریں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی۔ ہم نے تو آپ کے لیے کیا کیے تھے؟ حلال کیے تھے یہ جانور، آپ نے کیا کیے؟ آپ نے اوپر یہ حرام کو کیوں کیے؟ ہم نے تو حرام نہیں کیے تھے۔ سورۃ انعام کے اندر بھی، سورۃ مائدہ کے اندر بھی، اور سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہیں، جو کیا ہیں؟ زمین میں، غلہ وغیرہ، جانور وغیرہ، حلالا طیبہ، حلال پاکیزہ، حلال و پاکیزہ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں تو ہم نے حرام آپ کے اوپر نہیں کی تھی، آپ نے خود کی ہیں، لہذا ان کی تحریمات کو اٹھاؤ اور ان کو کھاؤ، ان کو کھاؤ، ان کو حرام مت سمجھو، ان کو حرام مت سمجھو۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، اسی آیت، اسی کیا ہے؟ ذکر ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ چیزیں آپ کے اوپر کیا کی تھی؟ حلال کی تھی، آپ نے اپنی طرف سے کیا کیے ہیں؟ حرام کیے ہیں، لہذا ان کی تحریمات کو اٹھاؤ اور ان کو حلال سمجھو، ان کو کھاؤ، ان کو کھاؤ۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، مگر سوائے اس کے جو سنائے جائیں گے تمہیں، وہ جو سنائے جائیں گے تمہیں، وہ کون سی آیت ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ وہ اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر رب نے اس آیت سے مراد یہ ہے، یتلا سے مراد کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے حلال کی ہیں، حرام کی ہیں، جو چیزیں ہم نے حرام کی وہ آپ ان کو حلال سمجھتے ہیں، جو چیزیں ہم نے حلال کی ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ ان کا شرک ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ مرغی نے بچے نکالے نا، یہ ایک بچہ فلاں بابے کا ہے، یہ گانس ہوئی ہے، یہ دودھ ہے نا، یہ فلاں بابے کا ہے، ہم نے
پہلا دودھ استعمال نہیں کرنا۔ آج بھی ہوتا ہے، ادھر کوئی پڑ ہے اس کے اوپر وہ دودھ جا کے ڈول آتے ہیں، تو ان کا شرک ہمارے اندر بھی کیا ہو گیا؟ آ گیا۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما یتلا علیکم، ہم ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہم نے کیا کیا آپ کے اوپر حرام کی ہیں نا، وہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ کیا پڑھ پڑھ کے سنائیں گے؟ اس سے مراد اگلی آیت ہے غیر محل الصید وانتم حرم، یہ بھی آپ کے اوپر حلال نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار کریں۔ احرام کی حالت میں آپ کیا کریں؟ شکار کریں۔ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں، اگر کرو گے تو دم پڑ جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلی آیت کے اندر تو تحریمات لغیر اللہ، نظر لغیر اللہ کا بیان تھا، اگلی آیت کے اندر ہے تحریمات اللہ کا، تحریمات اللہ کا، اور جن کو اللہ نے حرام کیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، برہمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، برہمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ سے مراد کیا ہے؟ صفا مروہ، بیت اللہ، کیا صفا مروہ اور بیت اللہ، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، ان کی برہمتی نہیں کرنی۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جن کے اندر قتال جنگ وغیرہ جائز نہیں ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کے اندر کیا ہے؟ جنگ ناجائز ہے، اور قتال کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کی، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہم جانور لے جاتے ہیں نا بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر قربانی کا جانور جو لے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بھی برہمتی نہیں کرنی، اس کی بھی برہمتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ وہ میرے گھر جا رہا ہے، بیت اللہ کے اندر جا رہا ہے۔ ولل قلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، نہ پٹے والے جانوروں کی۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جو جانور قربانی کا مختص ہوتا ہے نا، حاجی جو کیا کرتے ہیں؟ مختص کرتے ہیں، پہلے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ساتھ کوئی لے کر جاتے، اس کے گلے میں کیا کرتے ہیں؟ پٹا ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پٹا ڈال دیتے ہیں، کہ تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے؟ قربانی کا جانور ہے، اللہ کی قربانی کا جانور ہے، یہ بیت اللہ میں جا کے کیا ہوگا؟ ذبح ہوگا۔ اس لیے اس کی بھی برہمتی نہیں کرنی۔ رب نے مبالغے کے طور پر فرما دیا کہ اس پٹی کی بھی برہمتی نہیں کرنی۔ مقصد کیا ہے؟ اس جانور کی برہمتی نہیں کرنی۔ پٹا جس جانور کے اندر معلوم گلے میں ہوگا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی قربان گاہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جانوروں کے اندر پٹا ڈال گلے میں ڈال دیا، پھر یہ فلاں بابے کا ہے، ٹانگوں میں کوئی دھاگا باندھ دیا۔ ہوتا ہے نا اس طرح؟ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا؟ ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کے اندر آ رہے ہیں نا، بیت اللہ کے اندر آ رہے ہیں، ان کی بھی برہمتی نہیں کرنی، ان کی بھی برہمتی نہیں کرنی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ کیا تلک چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو مشرکین مکہ نے روکا تھا، مشرکین مکہ نے روکا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر آ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو بھی نہ روکیں، ان کو آنے دیں، ان کو آنے دیں۔ وَإِذَا عَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو نا، اس وقت تم شکار کر سکتے ہو، اس وقت تم شکار کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ شکار کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ جب احرام کھل گیا تو باقی کیا ہے؟ شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ہاں ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے، اگر آپ جا رہے ہیں بیت اللہ کے اندر، یا آپ بیت اللہ کے باسی ہیں، تو ایک خیال بات کا ضرور رکھنا ہے کہ جو مسجد حرام سے جن لوگوں نے آپ کو روکا تھا نا، جن لوگوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی آپ کو اس طرح نہ ابھارے کہ آپ ان کے اوپر زیادتی کرنا شروع کر دیں،
ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ بعد مفسر لکھا کہ جنہوں نے روکا تھا وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، بعد لکھا کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ جنہوں نے کیا روکا تھا، تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا کہ تم کیا کرو، ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو، ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو۔ ہاں اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، ہاں نیکی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر ایک دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ تعاون کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تعاون کرنا ہے، ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی گناہ کے اندر، سرکشی میں اور بغاوت کے اندر تعاون و مدد نہیں کرنی۔ نیکی کے اندر تو مدد کرنی ہے، کیا نیکی کے اندر مدد کرنی ہے، لیکن گناہ کے کام میں اس کی مدد نہیں کرنی۔ تو ہم کتنے گناہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ ایک غریب ہے، مظلوم ہے، دوسرا کیا ہے؟ طاقتور ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے تو ہمیں کوئی مفاد لینا ہے نا، اس سے غریب سے تو ہمیں کوئی مفاد نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔